اللہ کی پاکی بیان کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ سبحان، اللہ سبحان ذات ہے، اور عجیب بات یہ کہ سبحان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ 3 لیول ہیں، ایک کمزوری، دوسرا نقص، تیسرا عیب۔ سب سے ادنا درجہ کمزوری، اس سے اوپر کا درجہ نقص، اس سے اوپر کا درجہ عیب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے۔ جو ذات کمزوری سے پاک ہو وہاں نقص اور عیب کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو کھانا پینا کمزوری ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا عیب ہے؟ کھانا پینا عیب نہیں ہے، کھانا پینا نقص نہیں ہے، سونا کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کھاتے نہیں ہیں، اللہ پیتے نہیں ہیں، تو یہ کوئی یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کھانا پینا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہاں ہماری کمزوری ہے کھانا پینا، ہماری چونکہ کمزوری ہے کھانا پینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری سے بھی پاک ہے۔ ہم سونا ہماری کمزوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے بھی پاک ہے، پتہ اس کمزوری سے بھی پاک ہے۔ تو جو ذات کمزوری سے پاک ہوتی ہے وہاں نقص اور عیب کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو لہذا سبحان کی نسبت اللہ کی طرف جب کی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اور جب کمزوری سے پاک ہے تو عیب اور نقص کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اور جب نبی کی طرف نسبت کی جاتی ہے سبحان کی نسبت، جیسے ہم کہتے ہیں نبی پاک، نبی پاک نے فرمایا، ایک تو اللہ پاک نے فرمایا، تو اللہ پاک جب کہا تو مطلب وہ پاک ذات جو ہر طرح کی کمزوری سے پاک، جب کہا نبی پاک نے فرمایا اس کا مطلب وہ نبی جو ہر طرح کے نقص سے پاک۔ نبی کمزوری سے پاک نہیں ہے، نبی کھاتا بھی ہے، نبی پیتا بھی ہے، نکاح بھی کرتا ہے، پہنتا اوڑھتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کمزوری سے پاک نہیں۔ انسانی اور بشری جتنے تقاضے ہیں وہ نبی کرتا ہے، لیکن نبی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، نبی میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جب جو نقص سے پاک ہوگا تو وہاں عیب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، لہذا نبی میں کسی عیب کا سوال نہیں ہے، کیونکہ اس کو کہیں گے نقص سے پاک۔ اور جب کسی ولی کے بارے میں کہیں گے، جیسے کہیں گے حضرت غوث پاک، حضرت غوث پاک نے فرمایا، تو جب غوث کو پاک کہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کمزوری سے پاک ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نقص سے پاک ہے، نہیں، بلکہ کہیں گے ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ نے ان کو ولایت و معرفت کا وہ مقام عطا کیا، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ تو سبحان کی نسبت اللہ کی طرف ہو ہر کمزوری سے پاک ہے، نبی کی طرف ہو ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ کے ولی کی طرف ہو تو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ انہوں نے مجاہدتیں ریاستیں کر کے اپنے آپ کو ہر طرح کے بشری عیبوں سے پاک کر لیا۔ تو یہاں پر انہوں نے جو کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے ہر طرح کی کمزوری سے پاک قرار دیتے ہیں، اور فساد انسان فساد جو ہوتا ہے وہ کمزوری سے ہوتا ہے۔ دیکھو انسان کھانے پینے کا فساد کرے گا، حلال چھوڑ کے حرام کھا بیٹھے گا، حلال اور چھوڑ کے حرام کاری کرے گا، یا اسی طریقے سے اور کوئی اس قسم کے حلال حرام کے ضابطے توڑے گا، تو اپنی کمزوری، جنسی کمزوری، اپنی جو وہ بطنی کمزوریوں کے نتیجے میں یہ سارے فساد کرے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا تسبیح ہم تیری بیان کرتے ہیں، تو گویا کہ تسبیح بیان کرنے کا مطلب کہ ہم ہر طرح کی کمزوری سے پاک، آپ کی ذات ہر طرح کی کمزوری سے پاک بیان کرتے ہیں، تو یہ جو کمزوری کے نتیجے میں انسان کرے گا ہمارے اندر وہ کمزوری نہیں ہوگی، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے بعد تقدیس کا معنی خوبیاں بیان کرنا، خوبیوں سے مزین ہونا۔ تو آپ کی ذات خوبیوں سے مزین ہے، اس کے مقابلے سفک کا یعنی قتل کرنا، خون ریزی کرنا، اور ظاہر ہے کہ خون ریزی وہی پھیلاتا ہے جو سراپا عیب ہوتا ہے، جس میں برائیاں وہ دوسروں پر ظلم و ستم ڈھاتا، اور ظلم سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑا عیب۔ تو اس ظلم کے نتیجے میں یہ قتل کریں گے، خون بہیں گے، فرمایا تیری ذات پاک ہے، تیری تقدیس ہم بیان کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تیری خوبیوں کے نیابت کرتے ہوئے کسی قسم بھی ظلم سے پاک رہیں گے، اور کسی قسم کا ظلم برپا نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ تیری جو گئے نیابت کا پورا حق ادا کریں گے۔ اس لیے انہوں نے تسبیح کو فساد کے مقابلے میں ذکر کیا، اور تقدیس کو صفح کے مقابلے میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کا اشارہ فرمایا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ اصل میں 2 اشارے فرمائے۔ ایک اشارہ تو یہ فرمایا کہ جن قوتوں کو تم اس کے لیے عیب سمجھ رہے ہو، یہی قوت اس کے لیے کمال ہے،
اس کے اندر قوت غضبیہ، قوت ہوائیہ، قوت شاویہ، یہ جو اس کے اندر ہے بہیمیت کی جتنی قوتیں ہیں، یہی قوتیں تو اس کا کمال ہے، اس کا عیب نہیں ہے جن کو تم عیب سمجھ رہے ہو. اور انہی کمال کی وجہ سے، ان قوتوں کی وجہ سے تو ترقی کرے گا. اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان ہی وہ مخلوق ہے جو ترقی کرتی ہے. دنیا کی کوئی دوسری مخلوق ترقی نہیں کر سکتی. حیوانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طبی تقاضے کے تحت جس لیول پہ رکھا اسی لیول پہ رہتے ہیں، وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قدوسیت کے جس مقام پہ قائم کر دیا وہ اسی پر قائم ہے، اب اس سے اوپر ترقی نہیں کر سکتے. چاہے جبرائیل فرشتہ سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکا، اس لیے کہ اس کا وہ لیول مقام متعین تھا، اس سے اوپر نہیں جا سکا. اور اسے معذرت کر دی، اے اللہ کے حبیب، اس سے اوپر اگر میں چلا گیا تو میرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے جل جائیں گے. تو ملائکہ بھی اپنی روحانیت کی جس مقام پر فائز اس سے ترقی نہیں کر سکتے. ہاں انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ترقی کرتی ہے، اور ترقی وہاں ہوتی ہے جہاں دو متضاد قوتیں ہوں. دو متضاد قوتیں ہوں، وہ جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اب وہاں سے ایک تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس قوت کو ترقی کہتے ہیں. مثلا آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں پانی ایک طرف ہو، دوسری طرف آگ ہو، اور درمیان میں لوہے کی دیوار ہو. پانی آگ کو بجھانا چاہتا ہے، آگ پانی کو خشک کرنا چاہتی ہے، پانی ابل رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، بیچ میں لوہے کی دیوار ہے، دونوں ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کر پا رہے ہیں. نتیجہ کہ دونوں کے اس ٹکرانے کے نتیجے میں ایک تیسری طاقت پیدا ہو گئی جس کو سٹیم کہتے ہیں، بھاپ کہتے ہیں. اس سٹیم کے ذریعے سے آپ کے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، آپ کی کاریں چل رہی ہیں، آپ کی مشینری چل رہی ہے، کیونکہ پوری سائنس اور ٹیکنالوجی اس سٹیم کے ذریعے سے دوڑ رہی ہے. تو معلوم ہے کہ دو متضاد قوتیں جب بھی آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ترقی کہتے ہیں. تو انسان کے اندر بہیمیت رکھی، قوت ہوائیہ رکھی، قوت غضبیہ رکھی، قوت شاویہ رکھی. یہ بہیمیت کی ساری قوتیں انسان کے اندر رکھی، اور انسان میں اللہ نے قدوسیت بھی رکھی، اپنی یاد کی وابستگی بھی رکھی ہے. اس قدوسیت کے ساتھ جب اس کی بہیمیت ٹکراتی ہے تو دو متضاد جب قوتیں ٹکراتی ہیں تو تیسری قوت پیدا ہوتی ہے جس قوت کو ترقی کہتے ہیں. اور ترقی کا دوسرا نام تقویٰ ہے. دوسرا اس کا تقویٰ ہے کہ انسان گناہ سے بچ کر اپنی نیکی پر جمع رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو متضاد قوت کے ٹکرانے کے نتیجے میں تقوی کو پیدا کرتے ہیں، اور تقوی ہی ترقی ہے. اللہ اکبر. اس قرآن کریم میں کہا اللہ نے ان المتقین مفازہ، کہ تقوی والوں ہی کے لیے کامیابیاں ہیں. دنیا کی کامیابیاں ہوں یا آخرت کی کامیابیاں ہوں تو تقوی والوں کے لیے. اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ تقوی والوں کے لیے بشارتیں ہیں، تقوی والوں کے لیے فضیلتیں ہیں. قرآن کے بارے میں کہا ھدی للمتقین. یہ قرآن کریم بھی کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہدایت. تو تقویٰ اصل میں ترقی کا دوسرا نام ہے، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جو ترقی کر سکتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون. تم جن قوت ہوائیہ، غضبیہ اور شاویہ کی وجہ سے عیب سمجھ کر اعتراض کر رہے ہو، وہ ساری کی ساری ان کے لیے تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، عیب کی بات نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ ان کا استعمال، اور میں کہ ان کا استعمال میں ان کو سکھاؤں گا اپنے انبیاء کے ذریعے سے. اپنے وقت پہ نبی آتے رہیں گے، ان کو بتائیں کہ قوت ہوائیہ کا استعمال کیا کرنا ہے. اس لیے کہ چھری بری نہیں ہے، چھری بری نہیں ہے، چھری کا استعمال برا ہے. اگر کسی کا گلا کاٹ دیا تو ظلم ہو گیا، اگر اس چھری سے آپ نے سبزی اور پھل کاٹ لیا تو عین عدل ہو گیا، کوئی ظلم نہیں. تو چھری بری نہیں ہے. ان قوتوں کی مثال ایک چھری کی، تیزدار چھری کی ہے. اس چھری کے ذریعے سے اگر ظلم کرے گا، کسی کا گلا کاٹے گا، ان قوتوں کا غلط استعمال کرے گا، قوت ہوائیہ کو اللہ کے مقابلے میں استعمال کرے گا، اللہ کی بغاوت کرے گا، تو گویا کہ اس نے اس قوت کا غلط استعمال کیا. لیکن میں انبیاء کو بھیجوں گا اور انبیاء ان کو یہ سبق دیں گے کہ اس قوت ہوائیہ، یہ سرکشی کا جو تمہارا مادہ ہے، تم اس سرکشی کو ابلیس کے مقابلے میں استعمال کرو، شیطان کے مقابلے میں بغاوت کرو. تم شیطان ابلیس کی بغاوت کرو، اللہ کی بغاوت نہ کرو. جب یہ ابلیس سے بغاوت کرے گا، ابلیس سے سرکشی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا. خود قرآن نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے ابلیس کی سرکشی کی، ابلیس سے کفر کیا، ابلیس کا انکار کیا، شیطان سے سرکشی کی ہے، تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا. تو دیکھو یہاں پر ان مومن کو بھی کافر کہا ہے کہ یہ مومن کافر ہے، لیکن کس کا کافر؟ شیطان کا کافر ہے، اس کا منکر ہے، شیطان کا انکار کر رہا ہے. یکفر بالطاغوت، یہ شیطان کا منکر ہے، شیطان کا کافر ہے. یؤمن باللہ، اللہ کا مومن ہے.
اللہ پر ایمان لایا ہے، تو یہ خوبیاں مومن کے اندر موجود ہیں، تو فرمایا کہ بس اس سے پھر بڑا مضبوط قسم کا حالہ پکڑ لیا، مضبوط بنیاد پکڑ لی، اب یہ گمراہ ہونے والا نہیں۔ تو دیکھو یہاں پر اشارہ کر دیا کہ یہ انسان سرکشی کا مادہ شیطان و ابلیس اور اپنے نفس کے مقابلے میں استعمال کرے، نفس و شیطان کی سرکشی کر کے اللہ کی راہ اختیار کر لے۔ اور کہا کہ قوت غضبیہ، اس میں غضب اور غصے کی جو قوت ہے، غضب اور غصے کو ظلم کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ غضب اور غصے کو عدل کے لیے استعمال کرے۔ چونکہ انبیاء بھیجوں گا، انبیاء غضب و غصے کو عدل کے لیے استعمال کرائیں گے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنے غضب کو ظاہر کرے گا، میدان جہاد میں اترے گا، میدان جہاد میں اتر کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے انصاف پہنچانے کے لیے یہ میدان میں اترے گا، کبھی فاتح بن کے لوٹے گا، کبھی شہید بن کے لوٹے گا۔ تو گویا کہ اس نے کیا کیا، اس قوت غضبیہ کا صحیح استعمال کیا کہ اللہ کے نام کو بلند کر کے اللہ کی مخلوق کو انصاف پہنچایا۔ اب مقام شہادت پر فائز ہونے والا شہید، اس کی گردن کٹ جاتی ہے، آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، شنوائی بہہ جاتی ہے، ہاتھ پیر کی حواس سب جو ختم بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اندر کا ایمان اس قلب کا باقی رہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندوں میں لکھ دیتے ہیں، حالانکہ بظاہر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کی خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے زبانوں اور انسانوں کے گمانوں پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو اپنی زبانوں سے مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے گمانوں کے اندر بھی یہ بات نہ لانا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں، گمان بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، زبان سے بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادراک باطنی کے ذریعے سے انہوں نے جب مجھے پا لیا ہے، ظاہری ادراک ان کے فنا ہو گئے، ظاہری حواس ان کے ختم ہو گئے، لیکن باطنی ادراک سے جو مجھ پر ایمان ان کا پختہ قائم ہوا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی ان کا ایمان قائم رہا، باقی رہا۔ اس ایمان کی وجہ سے آج ان کو بظاہر مردہ ہیں لیکن ان کو زندوں میں ہم شامل کرتے ہیں اور ایسی حیات عطا کرتے ہیں کہ ایسی حیات عام چلنے پھرنے والے کو حاصل نہیں ہے۔ تو شہادت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو ادراک باطنی، تو انسان قلب کے ساتھ جب کسی چیز کو پا لیتا تو وہ جو محبت ہے وہ تادیر محبت ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا بندہ جب اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت یہ وہ ادراک باطنی کے ذریعے سے محبت ہے، ادراک باطنی کے ذریعے سے اللہ کو انسان دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو سنتا ہے، اللہ کو محسوس کرتا ہے، لہذا یہ محبت ختم ہونے والی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ محبت ایک امر مخفی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اور امر مخفی کا کیسے پتہ چلے کہ یہ میرا محب ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ مجھ سے محبت واقعی کرتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے امتحان کی ضرورت ہے۔ اس لیے عاشقوں کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کی ضرورت ہے کہ امر مخفی کے لیے آپ ایسا قرینہ پیش کریں، ایسی دلیل پیش کریں کہ پتہ چلے کہ آپ کے قلب میں واقعی اللہ کی محبت ہے، واقعی آپ کے قلب کے اندر اللہ کی چاہت ہے، واقعی اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ زبان سے کہنا کافی نہیں، یہ زبان کا اظہار یہ تو ظاہری ادراک ہے، آنکھوں کا ادراک ظاہری ادراک ہے، کانوں کا ادراک ظاہری ادراک ہے، ہاں قلب کے اندر جو چھپی ہوئی محبت ہے اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے امتحان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھتے ہی کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلا امتحان حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا، بابا آدم کا امتحان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، جنتوں میں آباد کر دیا، بسا دیا، اور کہا کہ ساری کی ساری جنت تیرے لیے مباح ہے، ساری جنتوں کی نعمتیں تیرے لیے مباح ہیں، یہاں کے ماکولات، یہاں کے مشروبات، یہاں کے قصورات، سب کا سب تیرے لیے مباح ہے۔ اور آدم و حوا کو وہاں آباد کر دیا، سب تیرے لیے۔ اب امتحان کیا لیا، کہا کہ وہ جنت میں وہ جو درخت ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ جو درخت ہے تم دونوں میاں بیوی آدم حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس محبت کا امتحان کہ جس محبت کا دعویٰ تھا آدم کو، جو ایک وصال اور قربت کی لذت آدم محسوس کرتے تھے، اس کا امتحان تھا۔ دیکھتے کہ ہم اس کو حکم دیتے ہیں، یہ ہمارے حکم پر مر مٹتا ہے یا نہیں۔
کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، ورنہ آپ سوچئے پوری جنت مباح کر دی، جنتوں کی نعمتیں مباح کر دی، ہر چیز کھا سکتے ہیں، مزے اڑا سکتے ہیں، آخر ایک درخت کا پھل کھانے میں کیا ہے؟ کیا اللہ کے خزانے کم ہو جانے تھے؟ یا اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہو جانا تھا؟ اس درخت کے آگ سے روکا کیوں ہے؟ یہ امتحان، یہ آدم کا امتحان تھا کہ یہ دیکھے کیا کرتا ہے۔ وہی ہوا، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور جب وہی پھل ہی کھایا، اور ظاہر ہے کہ ابلیس نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو یہ خلافت عرضی ملنے والی ہے، یہ تو مقام عالی حاصل کرنے والا ہے، لہذا اس ابلیس نے سوچا کہ مجھے یہاں جو مقام ملنا تھا وہ آدم کو مل گیا، اس نے حسد کیا، جیلس ہوا، اس حسد کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا۔ نتیجہ یہ کہ آپ نے پھل کھایا، بس پھل کھانا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ اتار دیا۔ اب یہ پہلا امتحان آدم علیہ السلام کا ہوا، اور امتحان منیات میں ہوتا ہے، روکے جانے میں امتحان زیادہ ہوتا ہے، کرنے میں نہیں، روکے جانے سے۔ لہذا لکھا ہے کہ گناہوں سے رکنا یہ اصل میں بڑا امتحان ہے نیکی کرنے سے۔ بسوں کا انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوتیں بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، تنہائیوں اور خلوتوں میں گناہ کرتا ہے، تنہائی و خلوتوں میں گناہ کرتا ہے۔ عبادت تو اس کے لیے آسان، زکاتیں بھی بانٹتا ہے، حج کے نعرے بھی لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک بھی کرتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، جلوتوں میں گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ اصل میں بڑا امتحان تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی جب پہلا امتحان دیا گیا، وہ بھی گناہ سے بچنے کا، کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو گویا کہ اوامر پر حکم کا امتحان اتنا سنگین نہیں ہوتا جتنا مناہی یعنی منہیات سے بچنے کا جو حکم سنگین ہوتا ہے۔ چاہے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام نے یہ جو کیا، یہ بھی اس وجہ سے کیا کہ اللہ کا وصل و قرب چاہتے تھے، کیونکہ ابلیس نے قسمیں کھائیں کہ آپ اگر یہ پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہیں گے۔ اب ایک عاشق صادق تو یہ خوشخبری سن کے مست و دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو تو وجہ طاری ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچ کے کہ اچھا اگر یہ پھل کھایا تو ہمیشہ اللہ کے پاس رہوں گا، یہ ملائکہ کی جرمتوں میں رہوں گا، ہر وقت تسبیحات کے نعرے سنوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے انوارات کے لذتیں پاؤں گا۔ تو عاشق صادق نے سنا تو وہ مست و دیوانے ہو گئے، مدہوشی عشق کی آپ کے دماغ پر طاری ہو گئی، اور آپ بے حال ہو کے گئے اور پھل کھا لیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں آپ کی برات کی کہ آدم علیہ السلام نے یہ جو کیا یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، فناسیا بھول گیا، اس پر عشق کی مدہوشی طاری ہو گئی، جب عشق کی مدہوشی طاری ہوئی تو نسیان ہو گیا، میرے حکم سے بھول گیا، فناسیا فلم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے قلب کو جھانکا، دل کے اندر اس کو کسی قسم کے گناہ کا ارادہ نہیں تھا، ہماری نافرمانی کا اس کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ نسیان عشق کا اس پہ طاری ہوگا، عشق اور محبت میں جھوم کر اسے کھا لیا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن امتحان ہوا، اس امر مخفی جو محبت تھی اس کا امتحان لیا۔ اب یہ امتحان چلتا آیا یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ پر 10 امتحان اترے، 10۔ قرآن نے کہا 10 امتحان ہم نے ان کے اوپر ڈالے، اور ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گیا۔ اس سے تو اس کو امام الناس بنا دیا کہ ابراہیم تجھے ہم نے پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ واحد ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں جو پوری دنیا کی قومیں، پوری دنیا کی سوسائٹی ہیں، پوری دنیا کے مذاہب اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کوئی قوم سوسائٹی ایسی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانتی، پیشوا نہیں مانتی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی امتحانات کے بعد دیا، 10 امتحانات، ان میں سے ایک امتحان کیا بیٹا ذبح کرنے کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ امر مخفی چھپی ہوئی جو محبت اس کا امتحان لینا ہے۔ امتحان لکھا نا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے رب ذوالجلال، تیرا یہ بندہ یعنی یہ تیرا خلیل، تیرا دوست، تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، جا کے پتہ کر لو۔ کہ جی کیسے پتہ کریں؟ کہا کہ بھیج دو ایک نمائندہ، وہاں جا کے میرا نام لے، دیکھتے پھر میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ فرشتہ آ گیا، ابراہیم خلیل علیہ السلام
بکریاں چرا رہے ہیں ریوڑ، تو فرشتہ انسانی شکل میں پاس آیا اور وہ تسبیحات پڑھنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی عظیم الشان الفاظ ہیں۔ جب یہ پڑھے تو انہوں سنا کہ ہیں میرے محبوب کا نام کتنی شان سے لے رہا ہے، کیسی عظمت اور کیسی صفات بیان کر رہا ہے، پہلی دفعہ سنی۔ جلدی سے بھائی بات سنا، یہ تم نے کیا پڑھا تھا، یہ ذرا مجھے ایک دفعہ اور سنا دے۔ کہا کہ نہیں ایسے نہیں، پہلے مفت میں سنا دیا، اب تو قیمت لگے گی۔ کہا کہ یہ قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت یہ ہے کہ یہ جو تیرا ریوڑ ہے یہ اس کی قیمت لگاؤ۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ میں قیمت میں دیتا ہوں لیکن مجھے انعام سنا دے۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت۔ آپ جھوم گئے، مست ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ سچی محبت ہوتی ہے تو محبوب کا نام لیتے تو انسان کو جب مستی طاری ہو جاتی۔ کہا کہ ایک دفعہ اور سنا دے، کہا کہ پھر قیمت لگے گی۔ اب کیا دے گا؟ کہا کہ آدھا ریوڑ اور دے دوں گا۔ پھر سنایا، اب ریوڑ تو ختم ہو گیا لیکن جی نہیں بھرا۔ کہا کہ میرے محبوب کا نام ایک دفعہ اور لے لے۔ کہا کہ اب کیا دے گا؟ کہا کہ میں ریوڑوں کو چرانے کے لیے تیرا چرواہا بن جاؤں گا، اپنا آپ بیچ دوں گا۔ اس اللہ کا نام سننا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کا نام سننا چاہتا ہوں، اپنا عام اس نام کے بدلے بیچ دوں گا۔ آپ اپنے ان چرواہوں بھیڑوں کا مجھے اپنا چرواہا رکھ لینا۔ بس یہ کہنا تھا تو اس شخص نے کہا میں فرشتہ ہوں اللہ کا، اللہ تبارک و تعالی امتحان کے لیے بھیجا تھا، میرے بندے کی محبت کا امتحان جا کے دیکھو کہ اس کے سامنے میرا نام لو، پھر میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو تو نے قیمت زبردست لگائی، اپنا آپ ہی تو نے اللہ کے نام پر بھیج دیا ہے۔ اللہ تجھ سے خوش ہے، یہ سارا ریوڑ تجھے مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو یہ امر مخفی چھپی محبت کا امتحان اللہ یوں لے رہے ہیں، یوں لے رہے ہیں۔ کہتے وفات کا جب وقت آیا تو ملک الموت آ گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا آپ کی روح قبض کر دی۔ کہا کہ ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کون سا دوست ہے جو دوست کی جان نکالے؟ ایسا کون سا دوست ہے جو اس کی جان نکالے؟ یہ کیا بات کرتے ہو؟ یہ بات کہی تو فرشتہ واپس لوٹ گیا۔ کہا کہ رب ذوالجلال تیرا وہ بندہ ہے، تیرا وہ خلیل تو نہیں آنا چاہتا؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسا کون سا دوست اپنے دوست کی جان نکالے گا؟ یہ بات اب اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو جا کے کہو ایسا کون سا دوست ہے جو دوست کی ملاقات سے بھاگے گا؟ اللہ اکبر۔ موت کی اس سیڑھی کو عبور کرے گا تو دوست سے ملے گا۔ میرے دوستی کا دم بھرتا مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، کیسا کون سا دوست ہوگا دوست سے جو ملاقات سے بھاگے گا؟ اب جب یہ بات آ کے کہی فرمایا کہ میں ابھی تیار ہو جانے کے لیے، ابھی روح قبض کرو کیونکہ میں تو اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھو کیسے امر مخفی چھپی محبتوں کے امتحان لے رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 87 سال عمر ہو گئی، ایک روایت میں آتا ہے 120 سال عمر ہو گئی، اور بیوی 87 بیوی کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اب اتنے طویل ترین عرصے تک اولاد جو نہیں دی، امتحان ہے کہ یہ میری دوستی اس کے لیے کافی ہے یا اولاد سے تسکین لینا چاہتا ہے؟ میرے لا الہ الا اللہ کے نعرے اور اللہ اللہ کا ذکر کی تسکین کافی ہے، اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے؟ گویا کہ 100 سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور جب اولاد مانگی اور اولاد اللہ تبارک و تعالی عطا کر دی اتنی طویل تری عمر میں، اولاد جب عطا کر دی تو اولاد جب اس قابل ہوئی کہ باپ کے لیے تسکین بن جائے، چاچے روایات میں 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی، اور 7 سال 8 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، وہ ننا منا مشیر ہوتا ہے، آنکھوں کی تسکین ہوتا ہے، چھوٹے موٹے مشورے بھی دیتا ہے، ابا کی انگلی پکڑ کے ساتھ دوڑتا بھاگتا بھی ہے۔ اس وقت باپ کے لیے کتنا خوبصورت نظارہ و منظر ہوتا ہے جب یہ چھوٹا بچہ دوڑتا ہے۔ عین اس عمر میں جب پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا اس کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ سوال ہوا کہ اگر ذبح ہی کرنا تھا اتنی لمبی عمر میں دیا کیوں؟
اور اگر دینا تھا تو ذبح کو حکم کیوں دیا؟ امتحان ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھتے کیا کرتے ہیں۔ 100 سال 120 سال تک تو کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے اولاد دے دی، اب اس کو ذبح کو حکم دے کے دیتے ہیں، اب شکایت کرتا ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا۔ جب قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالی چھپی محبت دیکھ لی کہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اولاد پر فریفتہ نہیں ہے۔ اور یہ جتنے اونچے مراتب ہوتے ہیں اللہ اسی اعتبار سے امتحان لیتے ہیں۔ لکھا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیوں کیا یعقوب سے؟ 40 سال تک جدا رہے۔ ایک مرتبہ یوسف سوئے ہوئے تھے، یوسف 8-10 سال ہی کے تھے، حسن و جمال کا پیکر سویا ہوا ہے، باپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بچہ سویا تو وہ جاگے سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اس کے چہرے پہ جو معصومیت اس وقت ہوتی ہے تو باپ نہال ہو جاتا ہے۔ اب یوسف کے ساتھ سو رہے ہیں، خوبصورت سراپا معصومیت چہرے پہ ہے، دیکھا بس بے حال ہو گئے۔ اب مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو کرنے ہی لگے تھے، جلدی سے اٹھ کے سینے سے لگائے، پیار کیا سوتے کو، پیار کر کے پھر نماز میں کھڑے ہو۔ اللہ نے اسی پر امتحان لے لیا کہ کیا میری اللہ میں تکبیر کہنے سے پہلے اپنی اولاد کو سینے سے لگایا، مجھ سے ہٹا، یہ تیرا منصب نہیں تھا، 40 سال کے لیے جدا کر دی۔ یہ اللہ میاں کی عجیب شانیں ہیں، ہر وقت اللہ کی شان بدلتی ہے۔ امتحان میں ڈال دیا 40 سال تک، میں نے یہ خوبصورت سراپت تجھے دیا، میں نے اس کے اوپر یہ معصومیت ڈالی، میں نے سب کچھ عطا کیا، میں نے تیری آنکھوں کی اس کو تسکین بنایا، اب میرا اللہ اکبر کر کے نماز میں لگنے کی بجائے تو اس پر جا گرا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے تو اس سے مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ پیغمبر کا امتحان 40 سال تک، یہاں تک آنکھیں بہ گئی، آنکھوں میں روشنی نہ رہی، وہ پکار رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس عمر میں فرمایا کہ ذبح کر دو، اور ذبح کو حکم وحی کے ذریعے سے نہیں دیا، خواب آیا 8 ذی الحجہ کو رات کو خواب آیا کہ یہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے تو حیران پریشان، یہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا، یہ رحمانی خواب ہے کہ شیطانی خواب ہے؟ اب سارا دن اسی تردد میں شک و شبے میں رہے کہ یہ خواب سچا ہے یا کیا جھوٹا ہے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، ترویہ معنی شک والا دن، یہ سارا شک میں گزرا آپ کا، پتہ نہیں یہ رحمانی خواب ہے کہ شیطانی ہے۔ اب جب رات کو سوئے پھر خواب آیا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جب صبح اٹھے ہیں تو ان کو شراسد ہو گئے، نہیں یہ رحمانی خواب ہے، شیطانی خواب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا منشا ہے کہ میں اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں۔ تو اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ معنی پہچان کا دن۔ اب یہ پہچان گئے کہ یہ رحمان کی طرف سے خواب ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچان کا دن۔ آج معرفت ہو گئی کہ یہ اللہ کا منشا ہے، لہذا بیٹے کو آ کے بیٹا چلو۔ ایک روایت میں آتا فرمایا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے چولہا جلانے کے لیے، اور ایک میں فرمایا کہ بیٹا اللہ کے نام پہ قربانی کرنے چلتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو لے کے چل پڑے، 9 کو تو معرفت حاصل ہو گئی، اب 10 کو یوم نہر، ذبح کا دن، یوم نہر کو لے کے چلے بیٹے۔ اب چھوٹا بیٹا ہے، ہاتھ میں رسی اور چھری ہے، چل پڑے۔ اب ابلیس نے دیکھا کہ ہیں یہ امر الہی کو پورا کرنے چلا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست وحی نہیں فرمائی، خواب دیا، خواب کے اندر وحی کا حکم فرما دیتے تو اندر کی چھپی محبت کا پتہ نہیں چلتا، وحی کے حکم کی وجہ سے ذبح کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی کو عاشق کا امتحان لے رہے ہیں کہ خواب کا تردد، خواب سے یہ بینیفٹ لیتا ہے یا نہیں، کہتے بینیفٹ آف ڈاؤٹ حاصل کر لے کے، خواب تھا جی، خواب میں پتہ نہیں کہ رحمانی ہے کہ شیطانی ہے، بچہ ذبح کرنے سے بچ گئے۔ لیکن نہیں، خواب اب دیکھ رہے کہ یہ کیا کرتا ہے، خواب دیکھ کے امتحان لے رہے ہیں، اور آپ نے خواب سچا کر دیا، چل پڑے۔ ابلیس نے دیکھا ہے یہ تو واقعی چل پڑا، کہتے کہ ابلیس راستے میں ملا اور جا کے اسماعیل کو سب سے پہلے جو ہے جب وہ بیوی کو جو گھر میں آ کے وسوسہ ڈالا، کہا کہ حجرہ وہ ابراہیم کہاں لے گئے اسماعیل کو، کہا کہ وہ لکڑیاں وکڑیاں چگنے گئے ہیں کہ وہ چولہا وولہا جلانے کے لیے، کہا کہ نہیں، لکڑیاں چگنے نہیں گئے، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے گئے ہیں۔
ہے یہ کیا بات کر، وہ تو اسماعیل سے محبت اتنی کرتے ہیں، وہ کہاں ذبح کرنے کا؟ کہ نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ بیٹا ذبح کروں، تبھی وہ ذبح کرنے گئے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی بندی تھی، وہ بھی خلیل کی بیوی تھی، کہا کہ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو پھر اس کا ذبح کرنا ہی بہتر ہے۔ ہم اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، وہاں سے بھاگا۔ حضرت اسماعیل پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضرت اسماعیل کو روکا، کہاں لے کے جا رہے ہیں ابا؟ کہا کہ لکڑیاں چگنے جا رہے ہیں پہاڑوں میں سے۔ نہیں لکڑیاں وکڑیاں نہیں، تجھے ذبح کریں گے تجھے۔ کہ نہیں مجھے کیوں کریں گے؟ مجھ سے اتنا پیار کرتے محبت کرتے ہیں، مجھے ذبح کیوں کریں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو اللہ نے خواب میں حکم دے دیا کہ بیٹا ذبح کرو، تبھی تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتا، اچھا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر میں بھی ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ ابلیس نے سوچا اگر اس موقع پہ میں نے دھوکے میں نہ ڈالا اور یہ یا آل ابراہیم کو روکا نہ قربانی سے، تو پھر میں قیامت تک روک نہیں سکوں گا۔ اب آ گیا سامنے ابراہیم خلیل اللہ صلاۃ والسلام کے، ہاں جی بڑے میاں کہاں چلے؟ کہا کہ ذرا پہاڑی پہ تھوڑا سا کام کاج ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ کہا کہ مجھے پتا ہے کیا کام ہے، بیٹا ذبح کرنے چلے ہو نا؟ تم سمجھ رہے ہو رات کو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ وہ اللہ نے حکم نہیں دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، خواب میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ بیٹا ذبح کر، اور تو اس کو حکم پورا کرنے چل پڑا، بیٹا ذبح کرے گا۔ جب یہ بات کہی تو آپ نے جب نور نبوت سے دیکھا، ارے ظالم یہی تو ابلیس ہے بدبخت، بڈھا فرتوت بن کے آ گیا۔ آپ نے اسی وقت 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس کی طرف ماری، 7 کنکریاں۔ تو آپ کا یہ عمل اللہ کو ایسا محبوب ہوا کہ اس کو عبادت بنا دیا۔ 3 موقعوں پہ اس نے وسوسہ ڈالا، تینوں موقعوں پہ آپ نے 7 کنکریاں اٹھا کے اس کو ماری تھی۔ اللہ نے تینوں موقعوں کو ہمارے لیے عبادت بنا دیا کہ میرے خلیل نے میری محبت میں ابلیس کو کنکریاں ماری تھی تاکہ میرے عمل کو وہ کھوٹا نہ کر سکے۔ اس عمل کو ہم نے قیامت کے لیے عبادت بنا دیا۔ تم جب بھی اس مقام پہ جاؤ تو میرے خلیل کی اس داستان کو دہرا کے میری رضا حاصل کرو۔ وہ تینوں جگہ پہ عبادت کنکریاں مارنا۔ اس کے بعد لے گئے، وہاں پہنچے، اور جس روایت میں آتا ہے کہ بیٹے سے کہا تھا کہ قربانی کرنے چلتے ہیں۔ پہاڑ پہ جب پہنچے ہیں، رسی چھری ہاتھ میں، تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے کہا تھا کہ قربانی کرنی ہے، تو جانور کہاں ہیں؟ جانور تو ہے نہیں۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کروں، میں تیری قربانی کروں۔ اس کو قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ چلنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، 8-10 سال کا ہو گیا، باپ کی انگلی پکڑ کے دوڑ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جب اونچائیوں پہ چڑھ رہا ہے، ابا کے ساتھ آواز پہ بھاگا بھاگا آ رہا ہے، اتنی سی عمر کو جب پہنچ گیا تو قال یا بنیہ، حضرت ابراہیم کہ اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے نے کہا جانور کہاں ہیں؟ تو ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا تھا تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ۔ فانظر ماذا ترا، اب تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ یہ پوچھا فانظر ماذا ترا، تو بیٹے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو حکم دیا گیا اس کو کر گزریے۔ آپ سوچئے نہیں، میرے بارے میں نہ سوچئے کہ میں جزا فضو کروں گا، شکایت کروں گا ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، مجھے ذبح کر رہے ہیں، نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹا بھی قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ یہ وہ امتحان، قدم قدم امتحان۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا کہ اے ابا جان آپ مجھے جب ذبح کرنے لگے تو میرے پاؤں اچھی طرح باندھ دیجیے گا اور اپنے کپڑے سمیٹ لیجیے گا، اس لیے کہ میرے خون کی فوار اٹھے تو آپ کے کپڑوں پہ نہ لگے اور میرے اجر میں کمی آ جائے۔ میرے پاؤں ہاتھ اچھی طرح باندھ لیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپوں نہیں۔ اور فرمایا میرا کرتا جو ہے وہ جو سیف کے محفوظ کر لیجئے گا، وہ اماں کو جا کے دیجئے گا، ہو سکتا ہے کرتے سے میری اماں کو کچھ سکون مل جائے۔ وہ میرا کرتا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہے گی، وہ آنکھوں کو لگائے گی، اس کو ٹھنڈک ملے گی، تسکین ملے گی، میرا کرتا لے جائیے گا۔ اور چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے گا، اس لیے کہ جب چھری پھیرے تو فوراً گلا کٹ جائے، یہ نہ ہو کہ میں اس کے اندر جو ہے تکلیف محسوس کر کے اللہ کے امر کے اندر کمی کروں اور کمی ہونے سے میرے اجر میں کمی آ جائے۔ یعنی بیٹا خود انسٹرکشن دے رہا ہے بوڑھے باپ کو
کہ مجھے آپ اس طرح کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ پیر باندھ دیے، سب پوری تیاری مکمل ہو گئی، اور ایک روایت ہے پہلو کی طرف آپ کو لٹایا، چہرہ دوسری طرف کیا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جب ذبح کرنے لگے ہیں تو چھری چلتی نہیں، کاٹتی نہیں۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گئے، کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تانبے کی پتری وہ آپ کی اس گردن کے نیچے لگا دی، تانبے کی پتری کے اوپر چھری پھر رہی تھی، گلا کٹا نہیں، گلا کٹا نہیں۔ بار بار کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چھری کو 3 مرتبہ اس کو تیز کیا، تیز کر کے پھر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چھری کو زور سے پھینکا، ڈانٹا چھری کو۔ حدیث میں آتا ہے چھری بولی، چھری کو اللہ نے گویائی دی، چھری نے کہا ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسماعیل کی گردن کو کاٹوں، لیکن تیرا اللہ چاہتا ہے کہ میں نہ کاٹوں، بتا میں کس کی سنوں؟ میں کس کی سنوں؟ میں تیری سنوں یا تیرے خدا کی سنوں؟ تیرا خدا نہیں چاہتا کہ اسماعیل کی گردن کٹے، کیا کروں؟ نہیں کاٹ سکے، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بیٹے نے کہا ابا آپ مجھے الٹا کر دیجئے، چہرہ میرا نظر آپ کو نہ آئے، کہ میرے چہرے کی معصومیت میں آپ کی نگاہ پڑے تو کہیں حکم الہی کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے۔ چہرہ الٹا کر دیا، اس طریقے سے آپ کاٹ رہے ہیں، کٹ نہیں رہا۔ کیوں؟ ظاہر ہے یہ چھریاں اللہ کے امر سے کاٹتی ہیں، یہ آگ اللہ کے امر سے جلاتی ہے۔ یہی ابراہیم یہ نظارہ نمرود کی آگ میں دیکھ چکا تھا، نمرود کی آگ کے اندر جب کودا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو کیسے ٹھنڈا کر دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، عقل حیران ہے کہ یار آگ کے اندر کود گیا اور آگ نے جلایا نہیں، کیوں کہ آگ اللہ کے امر کے بعد کیسے جلا سکتی؟ بس یہ نظارہ دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے، ملائکہ ملکوتی حیران ہے آسمان پر کہ کیسا خلیل ہے اپنا بیٹا ذبح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فوراً مینڈا بھیج دیا، جنت کا مینڈا بھیج دیا سینگوں والا، اس کو ذبح کر۔ آپ نے ذبح کر بسم اللہ اللہ اکبر کاٹا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 3 نفوس قدسیہ کے کلمات ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کاٹا، کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبرائیل آسمان سے مینڈا لے کے اترے، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، چھری کے نیچے مینڈا ڈالا، جیسے کاٹا گلا جو مینڈے کا کٹا، اسماعیل پاس کھڑے، مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس لیے یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھنا، ان دنوں کے اندر کثرت سے پڑھنا یہ مستحب اور افضل ہے۔ صبح شام چلتے پھر اس کا ورد رکھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور 9 ذی الحجہ جب آ جائے، یعنی یہاں ٹیوزڈے کی جب فجر آ جائے گی تو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنی ہے۔ یہ تکبیرات اللہ کو اتنی پسند آئیں کیونکہ کہیں ابراہیم خلیل اللہ بول رہا ہے، کہیں اسماعیل ذبیح اللہ بول رہا ہے، کہیں جبرائیل جب وہ رسول اللہ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو جمع کر کے انسانوں کی عبادت بنا دی۔ لہذا نماز باجماعت پڑھیں، اکیلے پڑھیں، ہر حال میں بلند آواز سے پڑھنا۔ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب بھی امام اگر بھول بھی جائے آپ بلند آواز سے بولیں اللہ اکبر اللہ اکبر، امام کو ریمائنڈر ہو جائے گا، یاد آ جائے گا۔ اکیلے نماز پڑھیں تب بھی سلام جیسے پھیریں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عام طور پہ اکیلے نماز لوگ پڑھتے ہیں تو شرماتے ہیں، لگتا پڑھتے ہی نہیں، چپ آہستہ پڑھ، نہیں بلند آواز۔ ہاں آہستہ پڑھنے کا حکم خواتین کو ہے، مستورات اپنے گھروں میں یا مسجد میں جہاں بھی نماز پڑھیں وہ آہستہ پڑھیں گی، ان کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا، ان کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا سنت۔ اور 10 ذی الحجہ تک صبح شام چلتے پھرتے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر آج کل میں صبح شام اس کا ورد شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ یہ وہ کلمہ تو گویا کہ جنت کا مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اعلان کر دیا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا،
تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہو، خواب میں تو ذبح کیا تھا، ذبح کیا تھا، تو حقیقت میں تو ذبح نہیں ہوا، سچا کیسے ہوا؟ یہ تو وہ کہہ رہے نا کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور ذبح تو ہوا نہیں، تو اللہ نے کیسے کہا کہ خواب سچا ہو گیا؟ خواب سچا تو تب ہوتا جب ذبح ہو جاتا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ آپ نے ذبح کے جتنے اسباب تھے سارے تیار کر لیے تھے، چھری بھی تیز کر لی تھی، رسیاں بھی باندھ تھی، اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کے لیے چھری بھی پھیر دی تھی، آپ نے اسباب سارے پورے متعین کر دیے تھے، تو وہ اسباب آپ نے حقیقت میں بھی سارے کے سارے پورے کر دیے، تو اس کا مطلب خواب آپ نے سچا کر دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ آپ نے سچی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ سارے اسباب مہیا کر کے ذبح کی کوشش پوری کی، اپنی طرف سے انتہا کی ذبح کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر بیچ میں آ گیا، اس لیے وہ پورا نہ ہوا، اللہ نے آپ کی اس عمل کو مکمل عمل قرار دے دیا۔